اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سیما ثانیت الزہراء عقیلت الطالبین عقیلت قریش عقیلت بنی ہاشم عقیلت آل محمد شریکت الحسین بطلت کربلا وفاتحت الکوفت والشام زینب بنت علی ولا سیما امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة الدائمة على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد والكتاب العظيم والمصحف الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب صلوات قابل قدر حضرت علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ، شعراء کرام، سادات اعظام، مؤمنین و مؤمنات، حسینیہ مسجد و عزا خانہ زہرا سلام اللہ علیہا، پیسمور ایوینیو، ٹورنٹو کینیڈا میں کلیم اللہ اور ان کی فیملی کی طرف سے اسپانسرشپ میں آپ تمام حضرات و خواتین کی موجودگی میں جو سنٹرل مرکزی قدیمی
جشن تولد عقیلہ بنی ہاشم منعقد ہو رہا ہے غرۃ الشعبان یکم شعبان المعظم کو۔ اولاً تو میں خانوادہ مقدس محمد و آل محمد علیہم السلام کی خدمت میں، بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت، رہبر معظم مراجع کرام، مجتہدین، علماء، عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار اور ٹورنٹو کے حاضر مؤمنین و مومنات و ناظرین و ناظرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً دعا کرتا ہوں اللہ کریم بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے صدقہ میں جو حاجتیں آپ لے کر یہاں تشریف لائے ہیں، کوئی حاجت بھی ایسی نہ ہو کہ جو آج کے جشن میں پوری نہ ہو۔ اللہ بیماروں کو شفا یاب فرمائے، بانیان جشن کے مرحومین کی مغفرت ہو، بانیان مسجد اور حسینیہ عزا خانہ کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت ہو، میرے اور آپ کے مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو۔ ثانیاً میں یہ بھی آپ کی خدمات عالیہ میں ثالثاً عرض کرتا ہوں کہ آل محمد کی خوشیاں بہت کم ہیں، اس لیے انہیں ایسا منائیں کہ بہت زیادہ لگے، کیونکہ اس خاندان کی خوشیاں بہت کم ہیں، لہذا تجھ کو احتشام سے انہیں شان و شوقت سے منانا چاہیے۔ رابعاً یہ عرض کروں گا کہ 2 مہینوں کی عجیب خصوصیتیں ہیں۔ محرم میں کوئی ولادت نہیں، شعبان میں کوئی شہادت نہیں۔ شعبان واحد مہینہ ہے کہ جس میں خوشیاں ہی خوشیاں، 11 مہینوں میں سے ہم شیعوں کے لیے یہ واحد مہینہ ہے جو آج شروع ہوا ہے کہ اس میں خوشیاں ہی خوشیاں۔ خامساً میں یہ عرض کروں گا انشاءاللہ کل کے بعد جو پھر 3 تقاریر ہوں گی ان میں بھی آپ کی خدمات عالیہ میں گزارش کرتا رہوں گا، مگر آج سرنامہ کلام میں ابتدائے سخن میں یہ عرض کر دوں کہ شعبان میں کل عیدیں ہیں 8۔ اگر میں یہ کہوں جتنی جنتیں ہیں اتنی شعبان میں عیدیں ہیں، 8 ہی جنتیں ہیں، 8 ہی عیدیں ہیں۔ پہلی عید آج ہے، غرۃ الشعبان یکم شعبان المعظم یوم تولد عقیلہ بنی ہاشم بی بی زینب سلام اللہ علیہا۔ دوسری عید ثالث و شعبان، تیسری شعبان کی یہ دوسری عید ہے، اس خوشی ہے اس مہینے کی، وہ یوم تولد امام حسین سلام اللہ علیہ۔ تیسری عید چوتھی شعبان کو ہے، وہ ہے شہنشاہ وفا سرکار غازی ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت۔ چوتھی عید 5ویں شعبان کو ہے، زین العابدین سید الساجدین ذو الصفنات راوی کربلا صابر اور حلیم امام سجاد علیہ السلام۔
پانچویں عید 7 شعبان کو حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کی ولادت با سعادت. چھٹی عید 11 شعبان المعظم کو ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت. 7ویں عید لیلۃ البراءت، شب براءت، جس میں مومنین کے لیے جہنم سے براءت کا سرٹیفکیٹ قدرت اپنے قلم سے لکھتی ہے. برات اسی لیے کہتے ہیں. 8ویں عید اعلی حضرت ناموس دہر امام العصر حضرت حجت ابن الحسن امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کی 15 شعبان. یہ 8 عیدیں ہیں. اللہ کریم آپ سب کو عمر دراز دے، عمر پربرکت دے، صحت و سلامتی سے رکھے، تاکہ آپ ہر سال یہ 8 کی 8 عیدیں مناتے رہیں. ہمارے جو آفس میں ایک برخوردار ہیں، بھتیجے ہیں میرے، وہ جب اشتہار بنانے لگے تو مجھے کہنے لگے 15 مٹھائیاں بھی ہوں گی. میں نے کہا وہ امام زمانہ کیا ہوتے ہیں، ان کو ایسی یاد ہے 15 مٹھائیاں. آغا صاحب جو جشن شعبان، نیمہ شعبان ہوتا ہے، یہ 8 عیدیں ہو گئیں. یہ 5 پوائنٹ میں نے مقدمتاً آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیے، تاکہ ماشاءاللہ جو پھر پرسوں سے جو تقاریر شروع ہوں گی اور پھر جمعہ میں انشاءاللہ پڑھائیں گے تو جمعے میں بھی ذکر کریں گے کچھ شعبان کی برکتوں کا. آج میں نے 2 مضمون آغا صاحب کو بھیجے ہیں، ایک روزوں کے بارے میں، ایک نمازوں کے بارے میں. شعبان کے روزوں کا جو ثواب ہے اور شعبان میں جو نمازیں ہیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے، یہ حضور کا مہینہ ہے، یہ آقا کریم کا مہینہ ہے، اور رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان امت کی بخشش کا مہینہ. اب آئیے جشن شروع کرتے ہیں. آج کے جشن کا عنوان ہے الخصائص الزینبیہ. یہ عنوان اردو کی زمین میں الحمدللہ سب سے پہلے میں فقیر نے شروع کیا. 14 معصومین کے بارے میں اور اہل بیت کے دیگر جو افراد ہیں ان کے بارے میں خصائص کو ذکر کیا. خصائص پھر سمجھ لیجئے، کچھ لوگ بالکل نئے ہیں. الخصائص جمع ہے الخاصہ کی یا الخصیصہ کی. خصیصہ، الخصیصہ اور الخاصہ دونوں کی جمع آتی ہے الخصائص. یہ خاص نہیں ہے، خاص اور ہوتا ہے، خاصہ اور ہوتا ہے. منطق میں اور فلسفے میں یا معنی بیان میں خاص یعنی اسپیشل، پرٹیکولر، عام کے مقابل پہ خاص ہے. آپ خاص ہیں بی بی زینب کے، اس لیے جشن منانے آئے ہیں. وہ عام ہیں کہ جن کو توفیق نہیں ملی. آپ خاص ہیں، آپ کو خاص کیا ہے، آپ کو بی بی زینب نے چنا ہے اپنے جشن کے لیے. مجھ سے کسی صاحب نے پوچھا کہ مختار بہت خوش قسمت تھے. میں نے کہا آپ نے سمجھا نہیں، وہ سیمپل تھے. مختار آل محمد سیمپل تھے، یہ نہیں کہ وہ اختیار وہاں لمیٹڈ ہو گیا. آل محمد اللہ کے مختار ہیں، آپ آل محمد کے مختار ہیں. تو یہ خاصہ وہ نہیں ہوتا جو خاص ہوتا ہے. خاص میں اور خاصہ میں فرق
وہ فرق یہ ہے کہ خاص ایک بھی ہو سکتا ہے، 100 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو آپ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں مومنین و مومنات تشریف فرما ہے، آپ خواص سے آل محمد ہیں، آپ خاص ہیں آل محمد کے، عوام آل محمد نہیں ہیں، آپ خواص سے آل محمد ہیں جو آل محمد کی خوشی میں خوشی کرتے ہیں، غمی میں غمی کرتے ہیں، آپ خاص ہیں، خواص سے آل محمد۔ اب آئیے خاصہ کیا ہے؟ خاصہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک میں ہو ہر ایک میں نہ ہو، اسے کہتے ہیں خاصہ۔ آج ہم نے خاصے گننے ہیں جو صرف بی بی زینب میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے۔ سنیے خاصے، الخاصۃ الاولی، پہلا خاصہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان کی دنیا کو زینت بخشی ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کے ذریعے، کواکب کے ذریعے۔ کبھی سورج چمکتا ہے، کبھی چاند دمکتا ہے، کبھی ستارے ٹمٹماتے ہیں۔ یہ ہم نے زینت بخشی ہے آسمانوں کی دنیا کو کہ ہمارے آسمان بے زینت نہ ہو، ہمیں زینت پسند ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، انا زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین، ہم نے یہ جو چراغ جلائے ہیں آسمانوں میں، یہ ماشاءاللہ جو آپ نے چراغ جلائے ہیں یہ کتنا خوبصورت چراغ، ایسے لگتا ہے کہ جب میں جاتا ہوں وہاں امریکہ واپس تو کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی امام زادے میں پڑھ رہے تھے، اس قسم کا آپ نے یہ ماحول ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ و سلامت رکھے اور اسی طرح یہاں کی رونقیں بحال رہیں انشاءاللہ۔ ہم نے آسمانوں کی دنیا کو مصابیح، مصباح کی جمع ہے، جو نور کے مجسمے ہیں، چراغ ہیں، ان سے زینت دی، اور ان چراغوں کو ہم نے شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ یہ شیطان بھاگتے ہیں، کچھ شیطان سورج سے بھاگتے ہیں، وہ رات میں چوری کرتے ہیں، دن میں نہیں۔ کچھ شیطان چاند سے بھاگتے ہیں، وہ دن میں شب خون مارتے ہیں، چاند کی روشنی نہیں۔ کچھ ستاروں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ٹوٹ نہ پڑے، کچھ شہاب ثاقب سے ڈرتے ہیں۔ پھر آواز دی، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمانوں میں 12 برج بنائے ہیں، برج بھی 12 ہے، 3 نہیں ہے، ہم نے 12 برج بنائے ہیں، اور اس لیے بنائے ہیں کہ جب ان بروج کی طرف دیکھیں زمین والے تو انہیں بھلے لگے، ہم چاہتے ہیں ان کو اچھے لگے۔ پھر ارشاد ہوا، زُيِّنَ لِلسَّمَاوَاتِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، ہم نے زینت دی ہے لوگوں کے گھروں میں۔ ہم نے جو یہ میٹرمونیل لائف رکھی ہے، کہیں بیوی ہے، کہیں بیٹی ہے، کہیں بیٹا ہے، کہیں گھر میں دولت ہے، کہیں ریل پیل ہے، کہیں صحت ہے، ہم نے چاہا کہ گھر بھی ایسے ہی پر رونق رہے جیسے آسمانوں میں زینت ہے۔ پھر فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال بھی دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اولاد بھی دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ توجہ رکھیے گا، مال بھی زینت، اولاد بھی زینت۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، وہ فتنہ، یہ فتنہ فساد والا نہیں ہے، وہ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ کسی کو دے کے آزماتے ہیں کہ وہ شکر کرتا ہے یا نہیں، کسی سے لے کے آزماتے ہیں کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو یہ مال بھی زینت، اولاد بھی زینت۔ پھر ارشاد ہوا، قل من حرم
زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے میرے حبیب اپنی امت سے پوچھ اللہ نے زینت کو کب منع کیا ہے؟ زینت ممنوع نہیں ہے، زینت و آرائش کا استعمال غلط نہ کرو کہ اس سے گناہ کی رغبت ہو۔ حتیٰ کہ مردوں کے ساتھ ساتھ کا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهُنَّ، عورتوں کے لیے بھی ممنوع نہیں ہے زینت مگر وہ محرم کے لیے کریں، نا محرم کے لیے نہ کریں۔ ایک آیت پڑھوں، طویل زحمت نہ دوں، پہلا خاصہ مکمل ہو جائے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زینت اللہ، اللہ نے فرمایا جو کچھ ہم نے روئے زمین پر بنایا ہے یہ بھی زمین کی زینت ہے۔ آسمانوں میں بھی زینت، زمینوں میں بھی زینت، مال و اولاد بھی زینت، دولت بھی زینت، صحت بھی زینت، بیویاں بھی زینت، بستے ہوئے گھر بھی زینت، آسمان بھی زینت، زمین بھی زینت۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا زینت ایک جگہ مل سکتی ہے، زمینوں کی بھی آسمانوں کی؟ آپ نے فرمایا ہاں مل سکتی ہے۔ زینت الارض الرجال وزینت الرجال علی بن ابی طالب، کائنات کی زینت لوگ ہیں، لوگوں کی زینت علی ہے، علی کی زینت زینب ہے۔ پہلا خاص، پہلا خاص، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سلامت رہے، آباد رہے، آباد و شاد رہے۔ الخاصۃ الثانیہ، دوسرا خاصہ، یہ خاصہ بھی ثانیہ ہے اور اس میں خاصے میں بھی لفظ ثانی آئے گا۔ لفظ ثانی ہر جگہ برا نہیں ہوتا، پہلا اچھا ہو تو ثانی بھی اچھا ہوتا ہے، پہلا بے ایمان ہو تو ثانی بھی بے ایمان ہوتا ہے۔ یا علی الخاصۃ الثانیۃ، دوسرا خاصہ بی بی زینب علیہ السلام کا یہ ہے۔ ایک کتاب ہے، ہمارے آغا صاحب تو بڑا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، اور خود ٹورنٹو والے بھی ماشاءاللہ صاحب ذوق ہیں، صاحب مطالعہ ہیں۔ امریکہ میں تو میں کہیں کتاب لے کے نہیں جاتا، یہاں آج بھی میں بکسہ بھر کے لے آیا ہوں۔ واحد ٹورنٹو ہے جہاں ساری کتابیں چلی جاتی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک ہمارے آیت اللہ گزرے ہیں ذبیح اللہ محلاتی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الریاحین الشریعہ، یہ کتاب بڑی مارکۃ الاراء کتاب ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، 4 جلدوں پہ مشتمل ہے، انہوں نے یہ خاصہ ثانیہ سمجھیے گا، دوسرا خاصہ، وہ فرماتے ہیں معیار زن، اسٹینڈرڈ آف لیڈیز، ویمن کا جو اسکیل ہے، اسٹینڈرڈ ہے، افضلیت ہے، برتری ہے، درجہ بندی ہے، بلند مقامی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ خاتون اچھی بیٹی ہو، اچھی بیوی ہو، اچھی ماں ہو، اچھی بیٹی، اچھی بیوی، اچھی ماں، یہ 3 اسٹینڈرڈ ہیں۔ اگر کسی میں تینوں اکٹھے ہو جائیں تو وہ لکھتے ہیں یہ کمال ہے زن کا، وہ خاتون کمال پہ پہنچ گئی کہ بیٹی بھی اچھی، زوجہ بھی اچھی، ماں بھی اچھی۔ پھر وہ لکھتے ہیں سابقہ زمانوں میں یہ تینوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے تھے، ایک نہ ایک شارٹ کمنگ رہ جاتی، جیسے انہوں نے کہا بی بی حوا علیہ السلام بہت اچھی زوجہ، بہت اچھی ماں، مگر اچھی بیٹی نہیں، بیٹی ہی نہیں ہے تو اچھی کیسے ہوگی؟ آسیہ زنے فرعون، اچھی بیٹی، اچھی بیوی، کہ فرعون کے گھر میں رہ کر ایمان بچا لیا۔ ہمارے دوست جب بوڑھے ہوتے ہیں کہتے ہیں انڈیا پاکستان چلے جائیں گے، یہاں ایمان خطرے میں ہے۔ آپ کا ایمان زیادہ خطرے میں ہے یا بی بی آسیہ کا ایمان زیادہ خطرے میں تھا؟ کریجیس بنیے، ہمت کیجئے، ہمت کیجئے۔
حالات سے ٹکرانے کا نام مردانگی ہے، بھاگنے کا نام نہیں ہے۔ یہاں اپنی دنیا پیدا کیجئے، اپنا ماحول پیدا کیجئے، اچھی تربیت کیجئے، اپنی کالونیاں بنائیے، اپنے چھوٹے چھوٹے شہر آباد کیجئے، اپنی اسٹرانگ کمیونٹیز کو بنائیے، نہ کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو بھاگ جائیں گے۔ آپ تو بھاگ جائیں گے، وہ بیچاری بچوں کا، پوتوں نواسوں کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس طرح راہ فرار اختیار نہ کریں، بلکہ جب تک زندہ ہیں مقابلہ کریں اور رول ماڈل بنائیں آسیہ زنے فرعون۔ اچھی بیٹی، اچھی زوجہ، مگر اچھی ماں نہیں، اولادی نہیں ہوئی۔ مریم اچھی بیٹی، اچھی ماں، اچھی زوجہ نہیں، اس لیے کہ زوجہ ہی نہیں تو کوئی نہ کوئی شارٹ کمنگ رہی۔ تو محلاتی نے لکھا کہ جب یہ معیار زن دختر رسول پہ پہنچا، زوجہ علی پہ پہنچا، مادر حسنین پہ پہنچا، تو تینوں اکٹھے ہو گئے۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، شیر خدا مرتضی مشکل کشا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر سرور کاروان عشق۔ اچھی بیٹی، سب سے اچھی بیٹی، سب سے اچھی زوجہ، سب سے اچھی ماں۔ اب معیار پہنچ گیا تکمیل پر۔ محلاتی نے لکھا بی بی پاک سے ایک معیار اپیرنٹلی سمجھا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ بی بی کے جو بھائی تھے وہ صغر سنی میں دنیا سے چلے گئے۔ اس چوتھے معیار کو سمجھانے کے لیے اللہ نے سیدہ زینب کو پیدا کیا، اچھی بہن، یا علی یا علی، کیونکہ بی بی زینب پہ خاتون کا معیار 100% مکمل ہو گیا، اس لیے کائنات میں ثانی زہرا ہے، ثانی زینب کوئی نہیں۔ کوئی نعرے بھی لگاتے جائیں، آپ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ ابرار تھوڑا پانی لے آئے، آج کے روزے چل رہے ہیں نا، پانی لے آئے سر۔ الخاصۃ الثالثہ، تیسرا خاصہ، دو یاد رہیں گے نا، دو ہو گئے۔ الخاصۃ الثالثہ، تیسرا خاصہ۔ دیکھیے لقب پہلے سن لیجئے، عقیلۃ الطالبین، ابو طالب والوں کی عقیلہ۔ عقیلۃ القریش، قریشیوں کی عقیلہ۔ عقیلۃ بنی ہاشم، بنی ہاشم کی عقیلہ۔ عقیلۃ آل محمد، آل محمد کی عقیلہ۔ عقیلۃ اہل البیت۔ یہ 5 لقب ہیں بی بی کے۔ دیکھیے کسی خاندان میں کچھ اگر عقل مند ہو اور کچھ بے عقل ہو تو آپ ایک اسٹینڈرڈ قائم کریں گے، یہ صاحب بے عقلوں میں عقل مند ہیں، بے وقوفوں میں عقل مند ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ صاحب جو ہیں بے وقوفوں میں عقل مند ہیں۔ جس خاندان میں آتے ہی سب عقیل ہوں،
جس خاندان میں ہوتے ہی سب عقیل ہوں، ان میں عقیل بنی ہاشم کہلوایا ہے بی بی زینب نے. یا علی یا علی. بسم اللہ. اچھا یہ فرق بھی سن لیں، عاقل میں اور عقیل میں، عاقلہ میں اور عقیلہ میں. عقیل بھی نام ہوتا ہے، عاقل پنو ہے نا، عاقل پنو ہمارے ہاں. جی ہاں پنو عاقل، چلیے پنو عاقل. جی ہاں عاقل بھی ہے عقیل بھی ہے. ہمارے ہاں عاقل بھی ہوتے ہیں عقیل بھی ہوتے ہیں. عاقلہ ہماری بہنیں بیٹیاں عاقلہ بھی ہوتی ہیں، عقیلہ بھی ہوتی ہے. عقیلہ. اچھا یہ فرق سمجھ لیں، عاقل جو کبھی عقل مند رہے اور کبھی نہ رہے اسے کہتے ہیں عاقل. اس میں فاعل ہے، اس میں دوام نہیں ہوتا. عقیل جو ہمیشہ عقل سے رہے. عاقلہ جو کبھی عقل مند رہے کبھی سرکمسٹانسز کی وجہ سے عقل برین ڈیمیج ہو جائے. عقیلہ اسے کہتے ہیں کہ مرتی مر جائے مصائب سے عقل ڈیمیج نہ ہو، اسے کہتے ہیں عقیلہ. آپ دیکھیں بی بی زینب نے جو خطبے دیے ہیں نا وہ خوشحالی میں نہیں دیے ہیں، مصائب کے بعد دیے ہیں. کسی دشمن نے نہیں لکھا کہ بی بی کو نسیان ہوا ہو تو جب نواسی کو نسیان نہیں نانا کو ہذیان کہاں سے ہو جائے. الخاصۃ الثالث رابعہ، چوتھا. خاصہ تین ہو گئے، چوتھا خاصہ آپ کی خدمات عالیہ میں بیان کرنے لگا ہوں. اسے ذرا توجہ سے سن لیجیے گا. بی بی کا ایک لقب ہے بطلتو کربلا. بطلتو کربلا جس کا ترجمہ اردو میں مرادی یہ کرتے ہیں کربلا کی شیر دل خاتون. آپ بتائیں شجاعت میں ابو الفضل کسی سے کم تھے؟ ان سے زیادہ تھے حسین ابن علی. سارے بنی ہاشم شجاع تھے، بہادر تھے. حضرت عباس تو اشباء و حیدر تھے، انشاءاللہ پرسوں بیان کروں گا بلکہ 4 کو. تو آپ دیکھیں کربلا کے شہیدوں میں سے آپ نے آج تک کبھی پڑھا ہے بطل کربلا؟ کسی نے امام حسین کو کہا ہو بطل کربلا، حضرت عباس کو کہا ہو بطل کربلا؟ کہیں نہیں پڑھا نا، کبھی نہیں پڑھا. کیوں؟ یہ خاصہ رکھنا تھا قدرت نے بی بی زینب کے لیے. کربلا کی شیر دل خاتون، بطلا تو کربلا. دیکھیے ویپن کے ساتھ جنگ جیتنا اور ہے، خطبوں کے ساتھ جنگ جیتنا اور ہے. بطلتو کربلا. الخاصۃ الخامسہ، 5واں خاصہ. دیکھیے ایک میں آپ کو ایڈوائس تو نہیں کہوں گا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کو ایڈوائس کروں، اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا اپنے کسی جاننے والے سے زندگی میں کبھی پارٹنرشپ نہ کیجیے گا، نقصان ہی اٹھائیں گے. جی ہاں یہ میری آج گزارش یاد رکھیں. ہاں ہندوؤں سے کر لیں، سکھوں سے کر لیں، یہودیوں سے کر لینا، نصرانیوں سے، اپنوں سے نہ کرنا. تعلقات بھی خراب ہوں گے، پوری اصل زر بھی جائے گی اور بیچاری صحت بھی جائے گی. شراکت، یہ پارٹنرشپ. اچھا پارٹنرشپ کے کچھ قوانین ہوتے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں میں 49-51 کی پارٹنرشپ کر رہا ہوں، کبھی آپ کہتے ہیں 50-50 کی، کبھی 25-75 کی، 80-20 کی.
पार्टनरशिप। अच्छा, अजीब बात यह है कि मेयार, स्टैंडर्ड, दौलत, कैपिटल, कैटेगरी, क्वालिटी, क्वालिफिकेशन की वजह से होती है शराकत। यह नहीं हो सकता कि एक बंदा बिलियनर हो और वो पार्टनर बने उसका जिसके पास $1 भी ना हो। पार्टनरशिप में मेयार देखा जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो इन्वेस्टमेंट थी वो इतनी ज्यादा थी कि आदम से खातम तक, अली से महदी तक, मरियम से बतूल तक, जिब्रील से इसराफील तक कोई शरीक नहीं बन सका। जिसका कोई शरीक न था उसकी शरीकतुल हुसैन है ज़ैनब। शरीकतुल हुसैन। आज ही मैं रिव्यू कर रहा था कमरे में तकरीर को, तो मैंने आज एक अजीब लक़ब देखा है। शरीकतुल हुसैन तो आपने हमेशा सुना है, आज एक और लक़ब सुन लीजिए। वो भी दौरे हाजिर के बहुत बड़े आथर हैं, मुसन्निफ हैं, मोहम्मदी, बहुत बड़े। उन्होंने ये लिखा है जो अब अर्ज कर रहा हूं। वो लिखते हैं कि बीबी ज़ैनब शरीकतुश्शुहदा है, यानी हजरत हाबील से लेकर हजरत महदी तक कायनात में जितने शुहदा हैं सबकी शरीकत शुहदा बीबी ज़ैनब है। ये अल खासतुल खामिसा, अल खासतुल सादिसा, सातवां खासा। इसे भी जरा तवज्जो से सुन लीजिए। ये भी अजीब खासा है जो अब मैं आपकी खिदमात आलिया में अर्ज करने लगा हूं। वो ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने 84 जंगें जीती हैं। 84 जंगें जीती हैं, बदर से लेकर सिफीन, नहरवान, जमल तक कुल। बल्कि यूं कहूं ये 84 और वो 3 87, कुल 87 जंगें मौला ने जीती हैं। 3 तो दौरे इमामत की थी, 84 दौरे रिसालत की थी। मगर अजीब बात यह है कि बिल्कुल मैं तकाबुल का कायल नहीं हूं, बाप बाप है, बेटी बेटी है, मगर मौला अली जैसे असदुल्लाह, वलीउल्लाह, वजहुल्लाह, नफ्सुल्लाह, जम्बुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, वजहुल्लाह, ऐनुल्लाह से न कूफा फतह हुआ न शाम फतह हुआ। 87 जंगों से ये 2 शहर फतह न हुए, बीबी ज़ैनब ने 4 खुतबों से फतह कर लिए। इसलिए फातिह कूफा है, फातिह शाम है। मौला अली को नहीं लिखा गया कि फातिह शाम है, फातिह कूफा नहीं लिखा गया। बीबी ज़ैनब हैं, फातिह कूफा भी है, फातिह शाम भी। अल खासतु साबिआ, बस 2 और पढ़ूंगा, 8 पढ़ूंगा, बस 8, और आपकी जहमत को खत्म कर दूंगा। अल खासतु साबिआ, 7वां, अभी 8वां है, ये 7वां चल, अभी 7वां अर्ज कर रहा हूं। 7वां खासा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ये है। हमारे यहां फिक्र में, जूरिस्प्रूडेंस में, किताबुल क़ज़ा में जब हम पढ़ते पढ़ाते हैं दर से खारिज, वो इज्तिहाद, फ़क़ाहत, फ़िक़्ह, उसमें हम ये पढ़ते हैं पढ़ाते हैं कि इक़रारुल उक़लाए अला अनफुसिहिम नाफिज़। अगर कोई बंदा जो ज़ाहिरी तौर पे अलल ऐलान पागल ना हो, बातनी तौर पे हो तो कोई बात नहीं, ज़ाहिरी तौर पे पागल ना हो, ये 2 रोटियों को 4 न समझता हो, ऐसे बंदे का अगर वो इकरार कर ले अपने जुर्म का कि मैंने ये जुर्म किया है, क्राइम किया है, तो काजी को शहादत की जरूरत नहीं, काजी उसको सजा दे सकता है।
اگر کوئی جرم کر لے، اقبال جرم. اچھا دیکھیے، حضور منافقوں سے باوجود زحمتوں کے اقرار جرم نہ کرا سکے. حضور کے دور میں غاصبان نے اقرار نہیں کیا، ان کی بیٹی کے ایک خطبے نے غاصبوں سے اقرار جرم کرا لیا. منبر پہ بیٹھنے والے نے لکھ کے دے دیا کہ حق بی بی کا ہے، اور صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی نے یزید سے اقرار جرم کروا لیا. دنیا آج تک یزید کے قصیدے پڑھ رہی ہے. اور بی بی زینب جب گئی تو اس نے کہا لائبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل فلما بدت تلک الشموس علی باب جیرونی قالا انی اخذت من النبی دیونی. جب بی بی زینب کا قافلہ گیا ہے اور اس نے دیکھے ہیں سر چمکتے ہوئے نوکھائے نیزہ پہ، اس نے اقرار جرم کیا. اس نے کہا بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی نبی آیا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا. تو مولا علی علیہ السلام جو صاحب نہج البلاغہ ہیں، بلاغت کے امام ہیں، وہ سینکڑوں خطبوں سے اقرار جرم نہ کرا سکے. یزید کے باپ سے بی بی زینب نے آدھے خطبے سے اقرار جرم کرا لیا. اس نے کہہ دیا میں مسلمان نہیں ہوں. جو منکر نبی ہو، منکر وحی ہو، وہ مسلمان ہی نہیں تو رضی اللہ کیسے ہوگا، رحمت اللہ علیہ کیسے ہوگا. یہ بی بی زینب آخری خاصہ. آج جشن تمام ہو رہا. الخاصۃ الثامنہ ہے تو بہت، مگر میں صرف آج 8 بیان کر رہا ہوں. 8واں خاصہ، اسے بھی توجہ سے سن لیجیے. دیکھیے کتنے میرے دوست اب آپ دنیا سے چلے گئے، ان کے بیٹے جب مجھے ملتے ہیں وہ تعارف نہیں کراتے، میں ان کے لہجے سے پہچان جاتا ہوں. تم فلاں کے بیٹے ہو. کیسے پہچانا مولانا؟ یا شکل سے یا آواز سے. دیکھیے بیٹے میں باپ کی آواز آتی ہے، لہجہ آتا ہے، بیٹی میں ماں کا. تو مولا علی کے تھے 18 بیٹے. 18 بیٹے. آپ بتائیے ابو الفضل تو سب سے زیادہ ہو بہو علی تھے نا. کسی نے کہا ہو کہ علی بول رہے ہیں، کسی نے امام حسین کو کہا ہو، محمد حنفیہ کو کہا ہو، اطرف کو کہا ہو، عبداللہ کو کہا ہو، جعفر کو کہا ہو. 9 بیٹے علی کے تھے انکلوڈنگ امام حسین کے کربلا میں. کسی نے نہیں کہا کہ یہ علی بول رہے ہیں. بی بی نے خطبہ دیا ہے، عبداللہ عفیف جو نابینا صحابی ہے اس نے کہا علی بول رہے ہیں. ذرا سمجھے. تو میں آج تاریخ ٹورنٹو میں عظیم جملہ عرض کر رہا ہوں. علی کا لہجہ کل 2 کے پاس ہے، یا خالق کے پاس یا زینب کے پاس. یا علی یا علی یا علی یا علی. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ سلامت رکھے. یا محمود ہو بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا کریم الاحسان بحق الحسین. اللہم بحق زینب الکبریٰ، اللہم بحق مولودی شعبان المعظم، اللہم بحق اعیاد شعبان المعظم تقبل منا هذا المحفل لسیدتنا و مولاتنا زینب الکبریٰ
بنت امیر المؤمنین سلامک علیہما وابعث ثوابہ الى مؤسسی هذا المحفل الى عائلة مؤسسی هذا المحفل والى عوائل ومرحومی مؤسس هذا المسجد والحسینیہ وعزا خانہ والحضار المحترم اللهم اغفر ذنوبهم وإيانا واختتم أمورهم وإيانا بالخير في الدنيا والآخرة اللهم اشف مرضانا اللهم اوسع في ارزاقنا اللهم طول في اعمارنا اللهم وفقنا للحج والعمرة والزيارة الاماكن المقدسة اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مبارک.